يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے عمامہ کے متعلق کچھ وضاحت کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمامہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں سے آپ پگڑی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ٹوپی پہننا ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے یہ پگڑی ہی باندھتے رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے طریقہ کیسا ہونا چاہیے پگڑی باندھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے اور اس کے جو دونوں کنارے ہوتے تھے، ارخا طرفیہ بین کتفیہ، دو کنارے جو ہیں ان کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکا لیتے تھے۔ پیچھے سے جو ہے نا تھوڑا سا وہ پٹکا سا بھی ہونا چاہیے نیچے لٹکنے کے لیے۔ دونوں اس کے طرفین جو ہیں، دونوں کنارے وہ نیچے آنے چاہیے۔ تیسری بات رہی کہ رنگ کیا ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مقامات پر جب فتح مکہ کیا تو اس وقت الفاظ ہیں کہ وعلیہ عمامۃ سوداء، اس وقت آپ کے سر پر جو ہے کالے رنگ کا عمامہ تھا، کالے رنگ کی پگڑی تھی۔ تو ویسے آپ کا جو عام قول ہے کہ بہترین لباس جو ہے وہ سفید لباس ہے، تو یہاں سے سفید رنگ کی پگڑی باندھ لینا یہ بھی درست ہے۔ باقی جو یہ بات یاد رکھیں کہ فتن کے دور کے اندر آج کل چونکہ فتنوں کا دور ہے، تو ایسی چیز جو شرعاً ثابت ہو لیکن فرض نہ ہو، وہ اگر بدعتی لوگ اسے اپنا شعار بنا لیں تو اس سے اجتناب کرنا یہ مناسب ہوتا ہے۔ کالی پگڑی اس وقت جو ہے یہ مختلف قسم کے خارجی لوگ جو ہیں تکفیری، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے، انہوں نے اس وقت یہ اپنا شعار بنا لیا ہے۔ تو حتی الامکان اگر ہو سکے تو اس پگڑی سے جو ہے اس دور کے اندر اور ان ایام کے اندر جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی سفید رنگ کی آپ باندھ لیں یا دیگر کوئی بھی رنگ ہے۔ اسی طرح جو کیا اس کا نام ہے سبز کلر جو ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا شعار بن چکا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا رنگ جو کسی جو ہے لوگوں کا شعار بن جائے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یا وہ اسی کو حتمی سمجھتے ہوں، اسی کو لازمی سمجھتے ہوں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی باندھنا ثابت ہوا، ٹوپی پہننا کبھی بھی ثابت نہیں۔ جتنی روایات ہیں جن کے اندر جو ہے ٹوپی کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں۔ باقی صحابہ کرام سے ٹوپی پہن لینا اس کا جواز بہرحال موجود ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے بعض ممالک کے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ پگڑی باندھنا یہ لباس شہرت میں سے ہے، اور جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لباس الشہرہ، شہرت کے لباس سے، ایسا لباس جس کے ساتھ بندہ مشہور ہو جائے، اس لباس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے، بعض علماء نے، بعض علاقے کے مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہمارے علاقے میں چونکہ پگڑی کا رواج نہیں، لہذا یہاں پگڑی باندھنا یہ لباس شہرت میں سے ہے۔ تو یہ توجیہ جو ہے واللہ عالم ہماری ناقص رائے کے مطابق یہ توجیہ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ جو آئیڈیل ہیں، آپ کا نمونہ ایک ایک کام کے اندر ہے، وہ لباس کے اندر بھی ہے، گفتار میں بھی ہے، چال ڈھال میں بھی ہے، دیگر سارے طور و اطوار میں بھی ہے۔ تو ہم یہاں یہ تو نہیں کہتے کہ پگڑی باندھنا فرض ہے، اور نہ ہی اس کو فرض کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو اگر آپ اس کو شامل کرتے ہیں اپنے رواج کے مطابق کہ جس طرح کا رواج ہو اس طرح کا لباس پہن لینا چاہیے، تو آپ کی اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر ساتھ یہ کہنا کہ جس نے پگڑی باندھی نا ادھر تو وہ لباس شہرت میں سے آ جائے گا اور لباس شہرت حرام ہے، یہ بات کہنا بہت بڑی جرأت مندی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ یہاں محدثین کے ہاں تو یہ قاعدہ ہے کہ ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اگر اس کام کو کیا جائے سنت سمجھ کر تو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ معلوم ہوا اگر کوئی امامہ پگڑی باندھتا ہے سنت سمجھ کر تو اس کو انشاءاللہ الرحمن اس کا دوہرا اجر ملے گا،
ایک تو سنت پر جو ہے وہ عمل کرنے کا، اور دوسرا یہ اس وقت سنت متروکہ ہے، دبی ہوئی ہے، چھوڑی ہوئی سنت ہے، تو اس سنت کا احیاء ہے، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اس کا انشاءاللہ دوہرا اجر اللہ سبحانہ و تعالی عطا کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں وسقات پہنتے تھے، ایک اوپر اور ایک نیچے جو ہے بطور تہمد۔ تو تہمد بھی جو آج کل جو ہے اگر سنت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر، سنت سمجھ کر جو بھی اس کو استعمال کرے گا اس کو انشاءاللہ الرحمن اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ تو میں مخالفین سے جو ہے بڑے ادب سے التماس بھی ساتھ کروں گا کہ آپ اگر جو ہے امامہ نہیں باندھتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سارے علماء اگر یا سارا طبقہ وہ امامہ چھوڑ چکا ہے، پگڑی باندھنا چھوڑ چکا ہے، تو یہ کوئی جو ہے سنت سے ہی چیز نکل گئی ہے، کوئی اس طرح کی بات جو ہے اس طرح کا آپ جو ہے فتویٰ نہ دیا کریں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس پر جو عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ الرحمن اس کا اجر ملے گا۔ اس کو لباس شہرت کہنا اور پھر اس لباس شہرت کہہ کر اس کو حرام قرار دینا، واللہ عالم یہ بہت بڑی جرت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔